عزیزان، ابتدا میں ایک سورہ فاتحہ کے تنواس ہے جو مرحوم مقبول مولانا اعجاز علی امینی کے نام پر سوال پروردگار خدا کا سلام مرحوم مقبول گروہ کو احساس مولانا کی درجات بلند کر، اعلیٰ علیم میں مقام عطا کر، خدائے کربلا کے ساتھ مشہور کر، تمام لواحقین پسماندگان کو سب سے جمیل عطا، حاضرین جتنے موجود ہیں ہم سب کے مرحومین کو غریب رحمت کرتا ہے، جتنے بھی بیمار ہیں مریض و مریضہ ہیں حاضرین میں کریں، پروردگار شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، دعا سے دعا کہنے والے مومنین و مومنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مومن نے خصوصی التماس سے دعا کے لیے کرایا جاتا ہے اولاد نرینہ کے لیے پروردگار اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے بھی اولاد ہیں پروردگار تمام کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، پروردگار ہمیں دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، جتنے بھی یہاں لوگ عالیات کے زیارات کی متمنی بیٹھے ہیں زیارات نصیب فرما، اسلام و مسلمین تشیع جہان کی محافظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام کے انصار و اعوان میں شریک فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس رضا کی قبولیت کے لیے مرحوم مقبول مولانا اعجاز علی امینی کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز صلوات علی محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی، تعداد بہت زیادہ ہے، جو حق ہے صلوات پڑھنے کا ویسے بلند آواز سلامت رہیں، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلام۔
ایک مخلص اور خدمت گزار عالم دین کی پہلی برسی کی مناسبت سے مجلس آزاد منعقد کی گئی۔ پروردگار مرحوم مغفور مولانا امینی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً آپ تمام عزیزان جو موجود ہیں، بزرگان، جوانان، قبلہ مرحوم کی خدمات سے واقف ہیں۔ عظیم خدمات انجام دی مرحوم مغفور نے، پروردگار نے ان خدمات کا عظیم جو اجر ہے پروردگار نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ خدمات رہتی دنیا تک باقی رہنے والی خدمات ہیں، اور یہ وہ خدمات ہیں کہ جو انسان اپنے لیے توشہ آخرت بنا کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ ہے؟ اگر پیغام پہنچ رہا ہو تو ساتھ ساتھ مجھے احساس دلائیے گا کہ میں پیغام صحیح پہنچا رہا ہوں اور آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ اپنے وجود کا مجھے احساس دلاتے رہیے گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ یقیناً قبلہ کی یہ خدمات ہم ان کے لیے، ہم ہمارے لیے صدقہ جاریہ خدمات جنہیں کہا جاتا ہے، ان خدمات میں سے وہ خدمات تھیں جو مرحوم مغفور انجام دے کر اب وہ امام بارگاہ کی صورت میں ہو، خدمت امام بارگاہ کی صورت میں ہو، خدمت مسجد کی صورت میں ہو، قرآن پڑھانے کے حساب سے ہو، مجالس اعضاء کے حساب سے ہو، مومنین کی مشکلات میں مداوع ہو، مومنین کی مشکلات میں رجوع کے حوالے سے ہمیشہ میدان میں موجود ہونا ہو، یا مختلف آپ مجھ سے بزرگان جانتے ہیں اتنے عرصے جس نے خدمات انجام دی ہیں، یقیناً وہ اپنے ساتھ توشہ آخرت لے کر گیا ہے۔ یہ خدمتیں کچھ خدمتیں ہوتی جو انسان اپنی نفس کے لیے انجام دیتا ہے، کچھ خدمتیں ہوتی جو انسان اپنی جان کے لیے انجام دیتا ہے، کچھ خدمتیں ہوں جس کا تعلق انسان کی اپنی جان اور اپنی نفس سے ہوتا ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ کچھ خدمتیں ایسی ہیں جس کا تعلق اس کے رب سے ہوتا ہے۔ یہ وہ خدمات ہیں کہ جن خدمات کا تعلق انسان کا اس کے رب سے ہوتا ہے، اور یقیناً ایک عالم ہی بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کیسے امتحان میں خدمات انجام دے۔ 30-40 سال میرے بعد کے 2-4 جملے کیونکہ مجلس پہلی برسی ہے قبلہ کی، تو میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں ان جملوں کے ذریعے، اگرچہ قبلہ کی خدمات سے عظیم ہے، اس لیے کہ وہ انسان اپنے رب کو مد نظر رکھتا ہے۔ عالمانہ سوچ کسے کہا جاتا ہے؟ اس لیے آپ کو اور میرا چھٹا امام، پاک امام، صادق امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اعبدوا عالما، توجہ ہے، میں پیغام دے رہا ہوں، ایک عالم کی برسی سے خطاب کر رہا ہوں، لذا میں اس موضوع کو بیان کرنا اپنے اوپر فرض سمجھ رہا ہوں تاکہ میرے جوان، میرے بزرگ، میرے بچے جو بیٹھے ہیں ان تک پیغام پہنچے کہ یہ صرف کتنی عظیم ہے، نہ خود عظیم بلکہ یہ ہمیں بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اگر نہ بناتی تو کبھی بھی میرا چھٹا امام یہ نہ کہتا، آپ کا صادق امام یہ نہ کہتا، اس لیے کہ وہ امام جب کہتا ہے، میں ہمیشہ ممبر سے جملہ کہتا ہوں، امام الکلام کلام الامام۔ اب میں تبدیل کروں، کلام الامام امام الکلام، جیسے امام باقی امت پر رہبر ہوتا ہے، ایسے ہی امام کا کلام بھی باقی کلاموں کا رہبر ہوتا ہے۔ جیسے وہ خود امام ہے دوسروں پر، کلام الامام امام الکلام، جیسے وہ دوسروں پر امام ہے ایسے ہی اس کا کلام بھی باقی تمام کلاموں کا امام ہے۔ اب تمام کلاموں کا امام کلام آپ تک پہنچا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے میرا آقا؟ اعبدوا عالما، اگر بننا چاہتے ہو تو عالم بنو۔ جو ہے پہلے علم حضرات موجود ہے یہاں پر، پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، آپ تمام عزیزان مجلسی افراد ہیں۔ عالم کہتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً کوئی صاحب عمامہ، کوئی صاحب ٹوپی، کوئی صاحب ابا قبا
ایسا ہے نہیں ہے؟ جب یہ عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے، علم جس فیلڈ کا ہو، مقصد کیا ہے؟ رسول اکرم نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب صاحب امامہ بن جائیں، سب مولوی بن جائیں؟ نہیں، طلب العلم فریضۃ اعبدوا عالما، مطلب کیا ہے؟ مطلب امام کا اور رسول کا یہ ہے کہ تم جاہل نہ رہنا، سلامت رہے، آواز رہے، یہی ہے، ایسے ہی سننے کا حق ہے۔ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے تو میں چند جملے جو پہلی برس ہے مسلمان سے ضروری سے مضمون کو بیان کریں۔ سلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ رسول نے فرمایا، اس لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب عالم بن جاؤ، عالم کا مطلب سب مولوی بن جاؤ، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اہل علم بننا، علم کے قریب رہنا، علم کو حاصل کرنا، جاہل نہ رہنا۔ کیوں جانتے ہیں جاہل رہنے کیوں منع کیا؟ ائمہ فرماتے ہیں ہمارا عاشق عالم تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ مل کے سب مل کے جواب دیں، اے نبی سلامت رہے۔ جانے والے کا تعلق علم سے، آپ کے اور میرے آقا نے کیا اعلان کیا؟ توجہ ہے، سلونی سلونی، ہمارا تعلق سلونی کے گھرانے سے، توجہ ہے، کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفلونی، کیوں؟ علم سے تعلق تھا، علم سے تعلق تھا۔ جو مسئلہ کہیں حل نہ ہوا وہ مسئلہ در علی میں حل ہوا۔ علی بتانا چاہتا ہے ہمارا شیعہ علم سے تعلق رکھتا ہے، اس سے جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلونی سلونی کا مطلب کیا ہے؟ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی اعلم ترین فرد، اس وقت بھی عالم ترین فرد زمانے میں تھا، تو آپ کو میرا مولا امیر المومنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب۔ علی کے دور میں جب بھی مشکل آئی، علمی حیثیت سے، علمی حیثیت سے جب بھی مشکل آئی تو امت نے کہا رجوع کیا۔ بولے طاقت ہے، ایک بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں، بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ جب بھی علمی اعتبار سے علی کے دور میں، علمی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، علمی اعتبار سے علی کے دور میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا، امت نے کس سے رجوع کیا؟ یہاں بیٹھنے والے سے رجوع کرتے نا، نہیں پہنچ رہے، علی سے رجوع کیوں کیا؟ تو پتا چلا منبر رسول پہ آنا اور ہے رسول کا علم حاصل کرنا۔ سلونی کا مطلب کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ جو مسئلہ کہیں حل نہ ہوا، کیا مسئلے نہیں آئے، اب وہ تمام متفقہ طور پر فریقین نے مسائل لکھے ہیں، کتابوں میں چھپے ہیں، آپ نے پڑھے ہوئے ضرور ہوں گے۔ مسئلہ آیا، فلاں 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 افراد کو پکڑا گیا، کہا انہوں نے یہ مسئلہ انجام دیا ہے، لیکن نہیں معلوم ان میں سے حقیقی مجرم کون ہے، علی کو بلاؤ، کہا ان 3 چوروں کو پکڑا ہے، معلوم نہیں ہے چوری کس نے کی ہے، پتہ نہیں چل رہا، کہا علی کے پاس لے کر آؤ، کہا ایک خاتون کو پکڑا ہے، اولاد کے بارے میں دعویٰ کر رہی ہے، یہ میرا ہے، اس کا ہے یا نہیں ہمیں کیسے پتہ چلا، کہا علی کو بلاؤ۔ ہم نے یہ دامن وقت کو دیکھتے ہوئے تمام واقعات کو ایک لفظ میں بیان کرا، ورنہ اپنے مقام پہ ایک ایک واقعہ ایک مجلس کے لیے آپ جانتے ہیں، لیکن یہ تمام واقعے علی کا رجوع کرو، توجہ، علی سے رجوع کرو، اس کا مسئلہ علی کے پاس جاؤ، یہ کس کا بیٹا ہے علی سے پوچھو، ان میں چور کون ہے علی سے پوچھو، توجہ ہے، کیوں بھائی علی سے کیوں پوچھے، علی سے کیوں پوچھے جب آپ کی سب مر گئے تھے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، غلط تو نہیں کہہ رہا، علی سے کیوں پوچھے؟ باقی سب کیا کر رہے تھے؟ کہا باقی سب موجود تھے، علی بتانا چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلا کر علم کا تعلق مجھ سے،
نجفی جو عزیزان جانتے ہیں، ان سے یہ واقعہ عربی میں انہوں نے بیان کیا تھا، اور یہاں پر انہوں نے یعنی میرے والد مرحوم نے علی کے مقام کو سمجھایا کہ بیٹا علی کا مقام کو سمجھنا ہے تو سمجھ۔ نجفی عالم دین تھے، آدھی سے زیادہ زندگی در علی پہ گزاری تھی انہوں نے، عربی میں انہوں نے بیان کیا بیٹا علی کا مقام سمجھنا ہے تو میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ علی کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا، علی کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا، علی کا تھا، علی حق سے دور تھا، جو علی کے حق میں تھا وہاں مسئلہ پہنچا، کہا علی کے در پہ جاؤ، یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوتا، کہا علی کے پاس بھیجا، علی کے پاس بھیجا، کہا جب وہ مسئلہ علی کے پاس آیا نا، وہ تمام افراد وہاں بھی گئے تھے، یہ تمام افراد علی کے پاس بھی پہنچے، جب علی کے پاس پہنچے ہیں تو یہ تمام افراد جو وہاں سے ہو کے ابھی آئے تھے اور مسئلے کو بیان کیا، علی نے قمر کو بلایا، قمر میرے قریب آ، میرے ساتھ ہیں سب مل کے جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، علی نے قمر کو بلایا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ سوال لے کر گئے تھے، جواب نہیں ملا، کہا جاؤ علی کے پاس، علی سے جواب ملے گا، علی کے در پر آئے، علی نے قمر کو بلا دیا، قمر میرا قریب آ، یہ تمام دیکھنے لگے، ہم نے سوال علی سے کیا ہے، علی نے قمر کو کیوں بلایا؟ علی نے قمر کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا قمر ان کا فیصلہ کرو، توجہ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں، قمر ان کا فیصلہ کرو، یہ سب حیران ہو گئے، اتنے بڑے کے پاس گئے، وہ نہ کر سکا، یہ غلام کیا فیصلہ کرے گا؟ علی نے حکم دیا، قمر نے فیصلہ کیا، سب حیران ہو گئے، علی نے بتا دیا پہلے کہو ان سے میرے غلام قمر کے برابر بنے پھر علی کے برابر۔ وہ واقعہ کیا تھا وہ تفصیل سے اگر کوئی مجلس کے بعد میں پورا واقعہ وہ عربی میں بیان کیا تھا میں جانتا ہوں، جس کا فیصلہ قمر نے کیا، اور جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ پڑھ چکے ہوں گے یقیناً یہ فیصلہ کیوں کرایا علی نے قمر سے۔ میرا سوال ہے آپ سے، علی نے یہ فیصلہ کیوں قمر سے کرایا؟ وجہ پڑھے لکھے برادر، پڑھا لکھا مجمع ہے، کیوں کرایا؟ اس لیے کہ علی فیصلہ کر دیتے ہیں، اگر علی فیصلہ کر دیتے شاید علی کی علمیت اس حد تک ابھر کے نہ آتی۔ توجہ میں جملہ تبدیل کرنے جا رہا ہوں، شاید اگر علی فیصلہ کر دیتے تو علی کی علمیت شاید اتنا ابھر کر نہ آتی۔ جملہ تبدیل ذہن میری جانب سماعت میری جانب۔ اور دوسری علت کیا تھی؟ علی نے کیوں فیصلہ کرایا قمر سے؟ کیوں علی نے قمر سے فیصلہ کرایا؟ خود نہیں کیا، اس لیے کہ سامنے والے کی حیثیت کو بھی دکھانا تھا۔ پہلے میرے غلام قمر کے برابر بنو پھر علی کے برابر بننے کی سوچنا۔ صلوات بھیجے محمد عربی میں کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، بات سے بات نکل آتی ہے۔ اب قمر غلام کی بات آ رہی ہے تو مجھے کون غلام یاد آ رہا ہے؟ اجازت ہے تو پہلے قمر کو بتاؤں، زمانے کی سمجھ میں قمر نہیں آ رہا، میں علی کہاں سمجھا سکتا؟ یا رسول اللہ توجہ، علی سمجھنا ہے تو پہلے علی کے غلاموں کو تو سمجھو۔ ہاں علی کے مقابلے میں آنے سے پہلے علی کے غلاموں کے مقابلے میں تو آؤ۔ جو علی کے گھر کے نوکر کے برابر نہ ہو سکا وہ اس گھر کے آقا کے برابر کیا ہوگا؟ توجہ، ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، سب نے لکھا ہے۔ یا رسول اللہ بلال اذان غلط دیتا ہے، کون تھا بلال؟ حبش شاعر بھائی غلام نوکر کا بلال اذان غلط دیتا ہے۔ شکایت کرنے والے کون تھے؟ گھبرانے پڑے، واقعہ تاریخ ہے، انکار کرنے کی جرات کسی میں نہیں ہے۔ رسول اللہ بلال اذان غلط دیتا ہے، ایک نوکر کی شکایت آئی، رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے
اگر بلال اذان غلط دیتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں بلال کو منع کر دیا اذان دینے سے. تاریخ میں یہی لکھا بڑے بڑے گئے, اذان تو دے دی لیکن سورج نہیں نکلا. ہر کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آیا, یا رسول اللہ سورج نہیں نکل رہا. اور میں کیا کروں, شکایت تم نے کی تھی, تم جانو سورج جانے, تم جانو سورج جانے. کیا رسول اللہ اذان ایک کے بعد ایک دیتا رہا. اب میں گیا, میں نے کہا اچھا میں دیتا ہوں اذان کیسے نہیں نکلے گی. پھر دوسرا گیا, میں دیتا ہوں اذان کیسے, پھر تیسرا گیا, پھر چوتھا گیا. ہاں جاتے رہے لیکن سورج نہیں. سب پلٹ کر رسول کی خدمت میں. اچھا یہ علت بھی بھارت میں یہاں کہہ نہیں سکتا, ٹائم بھی چل رہی ہے, برتن علت بہت عظیم ہے. کچھ تھی کیا علت کی جس کی شکایت ہوئی تھی, وہ اذان میں غلطیاں کیا تھیں, وہ چھوڑ رہا ہوں وہ آپ جانتے ہیں. سلامت رہے, آباد رہے. اشہد پڑھتا تھا, وہ توتلا تھا, شین کے نقطے زبان پہ نہیں آتے. توجہ ہے, اشہد کہتا تھا, شکایت ہو گئی توتلا ہے, اذان غلط دیتا ہے. رسول نے فرمایا صحیح اذان دے. دوبارہ تاریخ ہے, آپ نے سنا گئے اذان دی نہیں نکلا سورج. آخر میں پلٹ کر سب آئے رسول کی خدمت میں, یا رسول اللہ سورج نہیں نکل رہا, ہم کیا کریں. میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جب تک بلال اذان نہیں دے گا سورج نہیں نکلے گا. پہلے ہی چپ رہتے تو اور بہتر تھا. اب یہ تو اور زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی انسلٹ اور زیادہ ہوگی نا. زیادہ آقا گئے سورج نہیں نکلا, اب اگر غلام نے دے کر سورج نکال دیا پھر توجہ ہے, سورج نہیں نکلا, یا رسول اللہ کیا کریں. کہا میں نے تو کہا تھا بلال کو اذان دینے کے لیے, تم نے شکایت کی, کہا رسول اللہ کیا کریں. کہا سنو سب, تم نے شکایت کی بلال کی, لیکن یاد رکھنا قیامت تک بھی اذان دیتے رہو, قیامت تک بھی اذان دیتے رہو. سورج نہیں نکلے گا رسول اللہ کیا, اب اس لیے کہ اس گلدستہ اذان کو بلال کی ضرورت ہے. کیوں, اس لیے کہ اس گلدستہ اذان کو بلال کی ضرورت ہے. رسول اللہ ایسا کیا ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے کے در کا غلام نہیں ہے, یہ محمد آل محمد کے در کا غلام ہے. علم کا تعلق کس سے ہے؟ علی کے زمانے میں علمیت کا تعلق کس سے تھا؟ بولیں جو میرے ساتھ شروع سے آخر تک ساتھ رہے میں ایک ہی موضوع پر بس آپ لے جائیں گے. علی کے زمانے میں علمیت کا تعلق کس سے تھا؟ بولیں علی سے. زمانے میں علم کے لیے کہاں رجوع کیا؟ علی سے. جب بھی علمی میدان میں کوئی مشکل آئی بلا جھجک بولیں, تاریخ بھری پڑی ہے, انکار کرنے کی ضرورت کسی میں نہیں ہے. بولیں جب بھی علمی میدان میں صدر اسلام سے علی تک جاری موجود تھا. علمی میدان میں جب بھی کوئی مشکل آئی, ملک کی مشکل کشا کون تھا؟ زمانے نے کسے پکارا؟ مشکلوں میں کہاں ہے؟ ہمیں ہنگالی مدد کہتے ہوئے تمہیں موت کیوں آتی ہے؟ دور میں ہر شخص علی علی کرتا رہا. آج اگر ہم علی کو پکار رہے تو زمانہ کیوں میں حیرت ہے. جب یہ بڑے پکار رہے تھے علی اس میدان میں, علی کو اس مقام پہ, لولا علی لہلک, اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. اگر علی نہ ہوتے ہم کیوں علمی میدان میں حیدری. علمی توجہ میں موضوع کے ساتھ رہے, موضوع سے ساتھ رہے. علمی میدان میں جب بھی مشکل آئی زمانے نے علی سے رجوع کیا. علی کے دور میں یہ ثابت شدہ بات ہے. اس لیے آپ کا نبی بھی اور آپ کا وصی بھی دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ او وہ دو عالم. جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی, عالم بننا, جاہل بننا. اس لیے کہ عالم کا تعلق ہم علی والے سے ہے. علی والا علم والا ہوتا ہے, علی والا عالم ہوتا ہے. اور میں نے پہلے کہا عالم جمرات یہ سمجھ نہیں, عالم یعنی علم حاصل کر, پروفیسر بن, انجینئر بن, ڈاکٹر بن, ہاں علم رکھے, جاہل نہ ہو. اغدو عالم, کون کہہ رہا ہے؟ سب چھٹا عالم بن. توجہ, اغدو عالم او متعلم. اگر عالم نہ بن سکو تو کم از کم طالب علم بن جاؤ. اغدو عالم او متعلم. اگر عالم نہ بن سکو تو کم از کم طالب علم بن جاؤ. علم کی تلاش میں نکلو, اپنے آپ کو وقف کرو کہ میں علم حاصل کروں گا, اسکول جاؤں گا.
اسکول جاؤں گا، کالج جاؤں گا، یونیورسٹی جاؤں گا، دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کروں گا، کیا میرا تعلق علی سے ہے؟ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ اس لیے تعلیم والے کا تعلق علم سے، او تو عالما او متعلما، اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم متعلم بن جاؤ، طالب علم کی تلاش میں نکلنے والے بن جاؤ۔ تیسرا سنیں گے، عالما او متعلما، تیسرا اجر ہے او عالما او متعلما او محب۔ اگر عالم بھی نہ بن سکے، توجہ یہ جملہ آپ کے لیے، قبلہ امینی صاحب کی پہلی برسی سے میں نے کہا نا، جو میں موضوع سے خطاب کر رہا ہوں وہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ عالم کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حق ہے کہ یہ جملے یہاں ادا کیے جائیں۔ اس کی خدمت عظیم ہے، اس سال اس نے خدمات انجام دی ہیں، وہ اتنی عظیم خدمتیں کیسے کرتے چلا گیا، آپ نہیں کر سکے، میں نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکے، یہ نہیں کر سکتے، وہ آخر میں بیٹھے ہوئے نہیں کر سکتے، وہ پوری زندگی ایسا کیا کر گیا کہ آپ سب یہاں بیٹھ کے آج اس کا ذکر، کوئی وجہ ہوگی، کوئی علت ہوگی نا، کوئی علت کیا تھی؟ او تو عالمن، چھٹے امام نے کہا عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا متعلم بن جاؤ۔ اگر عالم بھی نہ بن سکے، متعلم بھی نہ بن سکے، مولا فرمائے او تو محبن، کم از کم عالم اور متعلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سے محبت کرو، علم رکھنے والے کو پسند کرو، علم والے کا مقام تمہارے نزدیک دوسرے سے زیادہ ہو، عالم کا مقام تمہارے دل میں جاہل سے زیادہ ہو۔ تو ہے میں تو کہہ رہا ہوں، یہ جو علم رکھنے والا ہے یہ افضل ہے جاہل سے۔ اگر محبت، اگر تم عالم نہیں بن سکتے، متعلم نہیں بن سکتے، تو کم از کم محبت کرو عالم سے، متعلم سے محبت کرو۔ اب عجب جملہ میرا مولا کہہ رہا ہے، فلا تکن الرابع، دیکھو دنیا میں چوتھا نہ بننا۔ کیا؟ پہلا عالم، دوسرا متعلم، تیسرا محب۔ عالم بنو، متعلم بنو یا محب بنو، ان کے عالم اور متعلم، فلا تکن الرابع، اس کے علاوہ چوتھا تھا۔ جانتے کیا کہا آخر میں؟ فتہلک، اگر ایسا کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب سمجھ آیا؟ یہ جو خدمات ہیں یہ اس لیے ہیں کہ تعلق علم کے ساتھ ہے۔ قبلہ مرحوم نے اگر یہ اتنی خدمات انجام دی، ایک تو خود عالم، پھر متعلم بھی رہے یقیناً، پھر محب بھی تھے، تو آج آپ یہاں جمع ہوئے، اور محبت بھی کس کی اس در کی کہ جس نے انسان کو نہ یہاں تنہا چھوڑا ہے نہ وہاں تنہا چھوڑا ہے۔ محبت بھی ایسے در کی، اس لیے کہ ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ اس در سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، 1 سال کے بعد آپ جمع ہو گئے، آپ قبلہ اعجاز امینی کا یاد کر رہے ہیں، ان کی مجلس منعقد کر رہے ہیں، 1 سال گزر گیا، حالانکہ آپ کو بھول جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے ہمارے موجود ہیں، ہمارے درمیان ہے۔ کیوں؟ علت کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہے۔ یہ در وہ در ہے جو مٹنے نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں جان کون تھا؟ سلامت رہے، آباد رہے، تاریخ سے واقف ہیں تو بول رہے ہیں۔ جان کون تھا؟ سلامت رہے، مٹ گیا یا زندہ ہے؟ کہاں کا بندہ کہاں کربلا پہنچا، حسین نے مٹنے نہیں۔ وہاں کے کلبی کو جانتے ہیں کون تھا؟ سلامت رہے، یہاں سے آواز ہے، عیسائی تھا، کربلا کے موقع پر عیسائی تھا، کہاں سے کہاں جا رہا تھا۔ اب جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے جملہ سنیں، عزیزان توجہ، معرفت کے ساتھ جو بیٹھے جملہ سنیں۔ آج 2025 میں 61 ہجری کے 3 سے 4 نام کسی عیسائیوں کے مجھے دکھا، میں دے چکا، جو مجھے پیغام دینا تھا وہ میں نے دے دیا۔ 3 سے 4، جبکہ اکثریت آج بھی دنیا میں عیسائیت کی ہے نہیں ہے، مسلمان آج بھی کم ہے، آج بھی دنیا میں عیسائیت کی اکثریت ہے، اس وقت بھی عیسائیت کی اکثریت ہے۔ 61 ہجری کے میں اکثریت تھی ان کی، مسلمانوں سے
میں کہہ رہا ہوں 2-3 نام مجھے ایک سب اتنی کے دکھائیں، بتائیں کہاں ہے؟ کسی تاریخ میں ہے؟ وہب قلبی آج بھی زندہ ہے. واہ واہ. عیسائی ضرور تھا لیکن حسین کے در پہ آیا. حسین نے ایسا زندہ کیا کہ تاریخ سے مٹنے نہیں دیا. ایک وہاں پہ قلبی عیسائیوں کے ان تمام کثیر افراد میں سے حسین کے در پر آیا. حسین نے اس ایک عیسائی کو بھی مٹنے آج زہیر ابن قیس زندہ ہے. پورا کوفہ مسلمانوں کا تھا نہیں تھا. حسین کو کس نے بلایا تھا؟ کوفہ والوں نے. پورا کوفہ مسلمان تھا. کوئی زندہ رہا لیکن ایک آ گیا تھا. حبیب ابن مظاہر آج بھی زندہ ہے. جو سلامت رہے یہی حق ہے سننے کا. ایک آیا تھا حبیب ابن مظاہر کوفے سے ایک آیا تھا. اس ایک کو جب حسین کے پاس آیا حسین نے آج تک مٹنے نہیں دیا. آج بھی زندہ ہے. بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں. اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں. بالخصوص مخالفین جو آج تک حسین کو نہ سمجھ سکے، جن کے دل میں آج تک حسین نہیں آ سکا، جن کی آنکھوں پر آج بھی بغض کی پٹی ہے، ان کے لیے میں یہ جواب دے رہا ہوں یزید کے لشکر سے بھی ایک آیا تھا، حسین نے اسے بھی مٹنے نہیں دیا. اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے. دلیل اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے. یزید کے لشکر سے ایک آیا. حسین کے در پہ آج قبلہ اعجاز امینی صاحب کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ حسین کے در سے جڑے رہے، جانے تک حسین کے در کو نہ چھوڑا. حسین نے اسی لیے آج مٹنے نہیں دیا. حسین کسی کو مٹنے نہیں دیتا. حسین کسی کو مرنے نہیں دیتا. جان مرنے والا تھا، حسین نے زندہ کر دیا. واہ بھائی واہ 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 واہ. جان مرنے والا تھا، حسین نے زندہ کر دیا. زہیر ابن قیس مرا ہوا تھا، حسین کے در پہ آیا زندہ ہو گیا. وہب قلبی مرا ہوا تھا، حسین کے در پہ آیا زندہ کر دیا. حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھا، حسین کے در پہ آیا زندہ کر دیا. آخری جملہ آپ کے حوالے. آخری زندگی ایک فرد یزید کے لشکر میں تھا جسے ہور کہا جاتا ہے. وہ 9 محرم تک مرا ہوا تھا. جب 10 محرم کو حسین کے در پہ آیا، حسین نے ہور سے ہور علیہ السلام 9 محرم تک یزید کے لشکر میں تھا. 10 محرم کو جب یہ ہور حسین کے لشکر میں آیا، حسین نے ہور کو ہور علیہ السلام کر دیا. اور جو میں دلیل کہہ رہا تھا وہ دلیل کربلا میں کتنے تھے حسین کے مقابل؟ تو وہ جو بولے لاکھوں تھے. حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ اس سے بڑی دلیل آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. 72 لاکھوں اور 72. ان لاکھوں میں سے حسین کے پاس کون آیا؟ بولے یہ آپ کے عقیدے کی دلیلیں ہیں. ان لاکھوں میں سے حسین کے پاس کون آیا؟ ہور آیا. ہور آیا حسین کے پاس، باقی کوئی نہیں آیا. ہور آیا حسین کے پاس. آج بھی کربلا میں ہور کا روزہ مثل حسین بنا ہوا ہے. جو کربلا گئے ہیں زیارت کر کے آئے، جو نہیں گئے کربلا نصیب کو کربلا ان پروردگار نصیب کرے. مثل حسین ہور کا روزہ آج 2025 میں بھی 1447 ہجری میں بھی کربلا میں موجود ہے. دشمن حسین چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. تمہاری فوج سے ایک آیا تھا، حسین نے اسے بھی مٹنے نہ دیا. یہ باقی لاکھوں کدھر گئے؟ مٹ گئے. واہ بھائی ایک تو حسین کے پاس آیا، حسین نے زندہ کر دیا. آج بھی اس کا روزہ موجود ہے، مثل حسین بنا ہوا ہے. یہ باقی لاکھوں کدھر گئے؟ حسین کے رات 72 تھے، حسین نے ایک کو بھی کم ہونے نہ دیا. پورے کے پورے 72 شہدائے کربلا کے لفظ آج بھی موجود ہیں. یہ لاکھوں کہاں گئے؟ انہیں آسمان لے گیا یا زمین نکل گئی؟ واہ بھائی واہ 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 واہ. لاکھوں مٹ گئے. جیو مرحبا مرحبا. کہاں ہے؟ 2-4 کے نام دکھائیں. کدھر ہیں؟ کوئی نہیں. اللہ اکبر. یعنی کیا؟ جسے حسین بلا دے.
جو حسین کے در پہ آ جائے حسین اسے مٹنے نہیں دے. فاذکرونی یہ وعدہ خدا نے اپنی کتاب میں کر رکھا ہے جسے قرآن کہا ہے، جس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. جو قرآن کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. خدا کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم. حسین تو نے میرا ذکر کیا. قیامت کا کوئی یزید تیرا ذکر ہو بیٹا. یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے. یہ آج یہ مجلس ہے، آج ہمارے اور آپ کے مرحومین کے لیے ہم منعقد کرتے ہیں. کیوں؟ ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے، مجلس قبلہ امینی کی. پھر ہم اہل بیت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ذکر اہل بیت کا ہوگا فائدہ قبلہ کا ہوگا. اس کے دو فائدے ہیں، قبلہ بھی اجر پائیں گے اور ہم اور آپ بھی اجر پا رہے ہیں. اس لیے ہم ان مجالس کا، مرحومین کی مجالس کا انعقاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے والی و وارث دنیا میں بھی. دو چار جملے میں بیان کرنا چاہوں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی مجالس میں جو میری مزاج سے واقف ہے، صلوات بھیجیں محمد بھی تشریف لا چکے ہیں. چند جملے زیادہ زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ. قبلہ تفصیل سے مسائل سمجھنے کا نام ہے. گریا جو ہوتا ہے گریا، یہ گریا ہو جائے گا اگر آپ مسائل کو سمجھیں گے. سن کے گریا نہیں ہوتا، سمجھ کے گریا ہوتا ہے. بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمارا ذہن یہاں ہی نہیں ہوتا. ہم کہیں گھوم رہے ہیں، بازار میں ہیں، باہر ہیں، گھر میں ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ہمارا جسم مجلس میں ہے. تو پھر وہ مجلس کیسی کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں خطیب کیا جا رہا ہے. پھر آپ روئیں گے کیسے جب آپ کا ذہن ہی یہاں نہیں ہے. آپ سمجھیں گے تو روئیں گے، اور جب سمجھیں گے تو وہ جملہ آپ کے دل میں اترے گا، اور جب جملہ دل میں اترتا ہے تو آنسو خود آتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزان، سمجھ کے روئیں گے. میں دو چار جملے بس، زیادہ بیان نہیں کروں گا. میں نے ابھی کیا کہا، یہ ایام اہل حرم کے واپسی کے ایام، واپسی کے ایام. اب جو تاریخ سے واقف ہیں، بچپن سے آپ عزیزان مجالس میں شریک ہو رہے ہیں. میں نے جملہ کہا یہ اہل حرم کی واپسی کے ایام ہیں، لیکن اہل حرم آئے کیسے تھے؟ پروردگار اس صداؤں پر اپنی رحمت نازل کرے. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. جب آئے تھے اس قافلے میں حسین کا جوان اکبر موجود ہے. صاحب اولاد بیٹھے ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں. انصاف کیجیے گا کہ دو جملے میں بیان کر رہا ہوں، اسے غور کیجیے گا. جملہ اکبر موجود تھا اس قافلے میں، قاسم موجود تھا اس قافلے میں، زینب کے آن محمد موجود تھا اس قافلے میں، حسین کا ششمہ اصغر موجود تھا. اور جانتے ہیں اس قافلے کے آگے آگے کون تھا؟ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو آگے آگے ایک غازی صدا دیتا تھا. وہ صدا کیا تھی؟ یہ اہل حرم کا قافلہ ہے، اپنی نظروں کو جھکانا. میں ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، اسے گریا کرنا ہے. یہ اہل حرم کا قافلہ ہے، اپنی نظروں کو جھکانا. تاریخ لکھتی ہے کسی میں جرأت نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے اہل حرم کے قافلے کی جانب نگاہ کرے. اجروں کو بدل، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے کیا کرنے کا. کسی کی جرأت نہیں تھی. کیوں؟ عباس جیسا باوفا موجود تھا. آپ جانتے ہیں جناب زینب کب تک مطمئن تھی میری چادر نہیں چھنے گی؟ جب تک مطمئن تھی جب تک اس کا عباس موجود تھا. آپ جانتے ہیں سکینہ کو کب تک یقین تھا پانی آئے گا؟ سکینہ کو کب تک یقین تھا پانی آئے گا؟ جب تک عباس موجود تھا. آپ جانتے ہیں اہل حرم خانوادہ اس وقت طہارت کو کب تک یقین تھا کہ ہمارے خیمے نہیں لٹیں گے؟ جب تک یقین تھا تب تک باوفا غازی موجود تھا. اسی لیے ارباب مقاصد تاریخ نے کیا لکھا؟ یہ اہل حرم کا قافلہ جب مدینے سے چلا عزت و احترام سے چلا. اس قافلے کے آگے آگے اس قافلے کا سالار صدا دیتا تھا یہ اہل حرم کا قافلہ ہے، اس میں علی کی بیٹیاں ہیں، اپنی نظروں کو جھکا دو. کسی میں جرأت نہیں. مختصر کر کے میں کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی جملہ کہا اہل حرم کی واپسی کا آپ نے سنا، یہ تھا اہل حرم کا مدینے سے آنا. اب میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں
سے عزت و احترام سے سوار کرانے والے میرے غازی دیکھ، آج زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، زینب کے ہاتھ بس پشت بندے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مالا کوئی غم نہ دے سوائے کا پہلے پہن کے. او مدینے سے عزت و احترام سے سوار کرانے والے عباس، اجڑ گئی حسین کی بہن، اجڑ گئی علی کی لاڈلی. آج میرے ہاتھ بسے پشت بندے ہیں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. مدینے سے عزت و احترام سے لانے والے میرے غازی آزادارو، عجب نہیں کہ مقتل میں عباس کا لاشا تڑپا ہو. آقا زادی مجھے معاف کرنا اگر عباس یہ بازو ہو. اور دو جملے عزیزان، دو جملے بیان کرنا چاہتا ہوں. پروردگار ان صداؤں پر اپنی رحمتیں نازل کریں. واپسی اہل حرم، ارباب کی تاریخ نے لکھا کہ واپسی میں کہا گیا کہ ہمیں کربلا سے گزارا جائے. اب میں وہ مدینہ پہنچنے کے مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا، صرف کربلا پہنچنے کے دو جملے بیان کرنا چاہتا ہوں. کہا ہمیں کربلا سے گزارا جائے. اب وہ تاریخ آپ نے سن رکھی ہے. جب کربلا پہنچا ہے قافلہ، ہر بیوی نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا. پروردگار ان صدا ہوتا ہے، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے ہر بیوی نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرایا. حسین کی قبر پر گرا کر حسین سے خفا ہوئی، حسین سے گفتگو ہوئی، حسین کو مصیبتیں بیان ہوئی. دو بیویوں کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بیوی جب گئی تو ایک ہی جملہ کہا، بھیا مجھے معاف کرنا، میں تیری امانت کو واپس نہ لا سکے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ جانتے ہیں وہ بیوی کون تھی، آپ جانتے ہیں وہ بیوی کون تھی. ایک ہی جملہ کہا اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ گرا کر، ایک ہی جملہ کہا، بھیا مجھے معاف کرنا، میں تیری امانت واپس نہ لا سکی. بھیا تیری امانت شام یا حسین. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے کا محرم ہے. بس آخری جملہ دوسری بیوی ارباب کا قاتل نے بیان کیا، تاریخ نے بیان کیا. ایک علی کی بہن، دوسری وہ بیوی. جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، علی کی بیٹی نے صدا دی، ایک بیوی کی کمی محسوس ہو رہی ہے. جب جا کر دیکھا ایک اور بیوی اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرائے ہوئے اپنا سر پیٹ رہی ہے. بیوی چلے، بیوی چلے، مدینے جانا ہے. اب جو رونے کے لیے بیٹھا ہے اس بیوی نے ایک جملہ کہا، اب میں مدینے جا کے کیا کروں، اب میں مدینے جا کے کیا کروں. اور میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا اصغر کربلا. یا سیاد النبی